پیغمبر نے فرمایا خدیجہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ سب میری دولت و ثروت، میرے خزانوں کی چابیاں ہیں، سب آپ کے حوالے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، صاحبان ثروت ہیں، صاحبان مال ہیں۔ اعلان رسالت کے بعد مکہ معظمہ میں کتنے دن رہے؟ جواب 13 سال۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین۔ الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ اگرچہ گفتگو ہماری اس ماہ مبارک رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مایہ ناز خطبے کے ذیل میں چل رہی ہے جس کو خطبہ شعبانیہ کہتے ہیں، لیکن اب چونکہ آج شب ہے وفات کی ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی، تو آج اس اپنے مستقل گفتگو کو روک کر کے، ظاہر سی بات ہے کہ آج بی بی کی وفات کی تاریخ ہے، تو اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں الگ سے عرض کرنی ہیں۔ ماہ مبارک رمضان برکتوں کا مہینہ، عظمتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ۔ آئیے اس عظیم بی بی کے توسط سے خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ام المؤمنین حضرت خدیجہ کے صدقے میں آگے جو 20 دن بچے ہوئے ہیں ماہ مبارک رمضان کے، ہم سب کو عبادت کی توفیق کرامت فرمائے انشاءاللہ۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں جب ہم دیکھیں گے، دیکھیے عام طور پر ہوتا کیا ہے، دو چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے وہ بی بی کے سلسلے میں میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ دیکھیے عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ اگر کوئی خاتون، اگر کوئی عورت تھوڑا پیسے والی ہو جائے، بڑی ہو جائے، تو پھر اس کا انداز بدل جاتا ہے۔ لیکن آپ اس دور میں دیکھیے کہ پورے عرب میں خاص کر کے خواتین کے درمیان جناب خدیجہ سے بڑا کوئی صاحب ثروت نہیں تھا۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کو ملیکۃ العرب کہا جاتا تھا، اور ان کی یہ جو ہے پیغمبر سے آشنائی ملاحظہ فرمائیے۔ دیکھیے ایک بات ہوتی ہے کہ جب آدمی کے پاس پیسے ہوتے ہیں، مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، تو ہر آدمی چاہتا ہے کہ ہمارا ان سے ربط ہو جائے۔ شادی بھی اگر آدمی کو کرنا ہے تو اس مثال کے طور کے اوپر فرض کیجئے کہ کوئی ہے جس کے ایک ہی لڑکی ہے اور کروڑپتی آدمی ہے، 50 ایکڑ زمین ہے۔ ہمارے پاس فرض کیجئے ایک ہی لڑکا ہے، تھوڑی بہت زمینیں ہیں، تو ہماری خواہش یہ ہوگی کہ اگر میرے لڑکے کی شادی اس کے لڑکی سے ہو جاتی تو دونوں کی ثروت مل کر کے پھر ہم ہی ہم ہوتے۔ نئی نسل کے لیے شیعہ عقیدوں کی صحیح تعلیم بہت ضروری ہے، جس کا بہترین راستہ فجر میڈیا ہے۔ یوٹیوب پر ابھی ہم سے جڑیں۔ فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی۔ یہ چیز وہاں بھی ظاہراً تھی، میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب خدیجہ سے زیادہ کوئی صاحب ثروت اس زمانے میں نہیں تھا، تو چھوٹے موٹوں کی تو کوئی اوقات ہی نہیں تھی کہ وہ اس طرف جو ہے وہ سوچ بھی سکتے۔ لیکن جن کا تھوڑا بہت معاملہ ٹھیک ٹھاک تھا، وہ لوگ اس چکر میں آئے کہ اگر میری شادی خدیجہ الکبریٰ سے ہو جاتی تو ہمارا اپنا مثلا تھوڑا بہت اور اتنا بڑا کیپٹل جناب خدیجہ کا، دونوں مل کر کے تو پھر پورے عرب میں ہم ہی ہم ہوتے۔ جتنوں کے پیغامات آئے سب کو جناب خدیجہ نے ریفیوز کر دیا، اور ادھر کا عالم یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام نہیں بھیجا ہے جناب خدیجہ کے یہاں، الٹا خدیجہ کی طرف سے پیغام آیا ہے رسول اللہ کے لیے، اور اس کے پیچھے راز بھی یہی ہے کہ خدیجہ جان چکی تھی کہ یہ نبی ہے۔ معرفت کے بعد رشتہ کرنا ایک اور بھی مرتبہ رکھتا ہے، چنانچہ ان کے جو
چچیرے بھائی تھے ورقہ بن نوفل، انہوں نے ان سے کہا بھی کہ ہمارا رشتہ کرا دو. تو ورقہ ابن نوفل چونکہ جو ہے وہ انجیل وغیرہ کے جانکار تھے، ان کو پتہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ کرا دوں گا رشتہ، مجھے کیا ملے گا؟ تو جناب خدیجہ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا چاہتے ہو؟ تو ورقہ ابن نوفل نے کہا کہ کل کو قیامت میں، آخرت میں شفاعت. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدیجہ بھی سمجھ رہی تھی کہ یہ کون ہے، اور ورقہ ابن نوفل کو بھی پتا تھا کہ یہ شخصیت کون ہے. اس لیے اتنی بڑی بات کہی کہ ٹھیک ہے ہم بات آگے بڑھاتے ہیں، مگر آپ وعدہ کیجئے کہ ان کی ہماری شفاعت کروائیے گا کل کو. خیر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا نے اقرار کیا، رشتہ طے ہوا، نکاح کی بات آئی تو یہ رسول اللہ کی طرف سے تو حضرت ابو طالب سلام اللہ علیہ تھے، اور ان کا خطبہ بھی مشہور ہے جناب ابو طالب کا، جو رسول اللہ کے عقد کے موقع کے اوپر پڑھا گیا. مگر ادھر سے ورقہ نے چاہا مگر زبان نہیں چل پائی، تو اس طرف سے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا نکاح خود پڑھا ہے. تو اس سے دونوں چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، ایک ان کی علمی لیاقت اور دوسرے بظاہر دنیاوی اعتبار سے عقد ہو گیا. جناب خدیجہ رسول اللہ کے گھر تشریف لائیں. اب میں جس بات کی طرف آپ کو اس مقدمے کے بعد متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ خدیجہ سے بڑا تو کوئی آدمی کا جو ہے اس وقت عرب میں تھا نہیں. اب گھر آئیں، جب رسول اللہ کے گھر آئی ہیں تو ظاہر سی بات ہے سوال ہوگا نا کہ کیا ملا ہے. روایت کہتی ہے کہ جب جناب خدیجہ کے پاس جو کچھ تھا سب چھوڑ کے ایک صندوق ساتھ میں لے کے آئیں، اللہ کے رسول اللہ کے سامنے رکھ دیا. پیغمبر نے فرمایا خدیجہ یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ سب میری دولت و ثروت، میرے خزانوں کی چابیاں ہیں، سب آپ کے حوالے ہیں، آپ جیسے چاہیے اس کو خرچ کیجیے. جس کے پاس جو ہے وہ 70,000 کے قریب، بعض تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اونٹ تھے مال التجارہ کو حمل و نقل کرنے کے لیے. بڑے بڑے گھرانے کے لوگ کمیشن پر کام کرتے تھے، ان کا مال لے جا کر کے دوسرے ملکوں میں بیچتے تھے، اور واپس لا کر کے جو ہے وہ اصل رقم کے ساتھ جو فائدہ ہوتا تھا اس میں سے ان کا شیئر ہوتا تھا، ان کو واپس کرتے تھے. سارے لوگ اس کے باوجود 700 اونٹ جس کے پاس ہوں مال التجارہ کو حمل و نقل کرنے کے لیے، اس کی ثروت کا عالم کیا ہوگا؟ یہ ثروت کہاں گئی؟ اگر آپ کے عقیدے پر کوئی انگلی اٹھائے تو فوراً فجر میڈیا کو کال یا میسج کریں. شیعہ عقیدوں کی حفاظت ہم سب کا فریضہ ہے. یوٹیوب پر ابھی ہم سے جڑیں. فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی. دیکھیے ایک بات ہم کہہ دیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت بڑی قربانی ہے اس دین کو پھیلانے میں. کوڑے کھائے، پتھر کھائے، ساحر کہا گیا، جادوگر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا، اذیتیں دی گئیں، شاعر کہا گیا، سب کچھ رسول اللہ نے برداشت کیا ہماری ہدایت کے لیے. لیکن اس امر پر توجہ بھی ضروری ہے کہ کسی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، بہت قربانیاں انہوں نے دی ہیں. جس طرح سے اذیتیں برداشت کی ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد، ہم لوگ سوچ نہیں سکتے. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں صرف عرض کر دوں. جناب خباب ابن الارت رسول اللہ کے صحابیوں میں سے تھے. جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو ان کا جو مالک تھا آگ کے شعلوں پر ان کو انگاروں پر لٹا دیتا تھا. کھال جلتی تھی، چربی پگھلتی تھی، چربی پگھل کر کے جب آگ میں گرتی تھی شعلے بھڑکتے تھے. بجائے چیخنے تڑپنے کے جناب خباب کی زبان سے نکلتا تھا محمد محمد. تو صحابہ کرام نے کم اذیتیں برداشت نہیں کی ہیں، اور یہ اتنے بڑے ہیں کہ ان کی تو قبر پر امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے کھڑے ہو کے دعا کی ہے کہ رحم اللہ خبابن. تو اس سے انکار نہیں ہے کہ رسول اللہ کی بڑی زحمتیں ہیں، صحابہ کرام نے بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں. لیکن کسی بھی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے خالی نفری قوت کافی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ ساتھ ثروت کی ضرورت ہوتی ہے.
اس کے ساتھ ساتھ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. رسول اللہ کے پاس تو تھا سب کچھ, صحابہ کرام واقعی مومن لوگ تھے, لیکن پیسہ کہاں تھا؟ اور جو نئے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں ان کا خرچہ کیسے چلے گا؟ اب سمجھ میں آئے گا. اتنی ثروت والی خاتون لا کر کے پورا بکسا رسول اللہ کے پاس رکھتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ, یہ جو کچھ میرے پاس مال دنیا ہے یہ سب اس کی چابیاں ہیں, آپ کے حوالے ہے, جیسے چاہیے جہاں چاہیے اس کو خرچ کیجیے. معمولی رقم نہیں تھی. آپ سوچئے کہ وہی خدیجہ جس کو پاس اتنی دولت ہے, اتنی ثروت ہے, آپ کو پتا ہے کہ آخر وقت میں کیا ہوا؟ اس پر آپ غور کیجیے. آج کی شب روایت کہتی ہے کہ جب آخری وقت تھا, حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ظاہراً 5 سال کی عمر تھی, سن تھا بی بی کا, ماں کے پاس ہیں. جب وقت وفات آیا تو جناب خدیجہ الکبریٰ حضرت ام المؤمنین نے جناب زہرا علیہ السلام سے کہا, بیٹی بابا کو بلا دو. پیغمبر اکرم تشریف لائے. خدیجہ بولیے کیا کہنا ہے آپ کو, فرمائیے. ادب, عام عورت ہوتی, اتنی صاحب ثروت, اور یہ اپنی محنت کی ثروت ہے نا, صرف باپ دادا کی نہیں ہے, اپنی محنت کی ثروت ہے, اپنی عقل کی ثروت ہے, اپنے بزنس کی ثروت ہے, اپنی تجارت کا مال ہے. کوئی بھی عورت ایسے موقع پر ہوتی تو وہ یہ کہہ سکتی تھی کہ سب تو ہم نے آپ کے اوپر, آپ کے صحابہ کے اوپر, آپ کے دین کے اوپر لٹا دیا, اب میں مر رہا ہوں, میرا کیا ہوگا. اگر یہ کہتی تو پیغمبر کو کہیں نہ کہیں تو احساس شرمندگی ہوتی. لہذا ادب ملاحظہ کیجیے. پیسہ ہونا کمال نہیں ہے, مال ہونا کمال نہیں ہے, اور اس مال کا بہت سے لوگ ہیں, خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے, صاحبان ثروت ہیں, صاحبان مال ہیں, اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں, خدا ان کو اجر دے. غربا پر, فقراء پر, مساکین پر, مساجد کے لیے, امام بارگاہوں کے لیے, تبلیغات کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں. لیکن خرچ کرنا بھی کمال نہیں ہے. کمال یہ ہے جو خدیجہ نے پیش کیا ہے. رسول اللہ آئے, بولیے خدیجہ کیا کہنا ہے آپ کو. اگر وہ ڈائریکٹ کہہ دیتی ہیں کہ اب تو کچھ ہے نہیں, میرے کفن کا کیا ہوتا, تو ایک طرح سے رسول اللہ کو شرمندگی ہوتی نا. سب کچھ اسلام پر خرچ کرنے کے باوجود یہ ادب ملاحظہ فرمائیے. یہ سارے ثروت مند حضرات کے لیے نمونہ عمل اور عبرت ہے. جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کا یہ انداز اور ان کا یہ عمل, نہیں کہا کہ میرے کفن کا کیا ہوگا, نہیں کہا کہ سب تو پیسہ خرچ ہو گیا ہے. اس کو اپنی خواہش بنا کے ایسا گھما کے کہا ہے کہ پیغمبر کو احساس نہ ہونے پائے, شرمندہ نہ ہونے پائے. فرمایا یا رسول اللہ, میرا آخری وقت ہے, میں جا رہا ہوں, میری ایک خواہش ہے. کہ فرمائیے. کہ میں چاہتی ہوں کہ مجھ کو دنیا کے کسی اور کپڑے میں کفن نہ دیا جائے. یہ ادب ملاحظہ فرمائیے. خواہش بنا کر کے پیش کر دیا تاکہ کوئی احساس نہ ہو رسول اللہ کو. میرا آخری وقت ہے, اب میں جا رہی ہوں, میری خواہش ہے, فرمائیے کہ مجھ کو دنیا کے کسی اور کپڑے میں کفن نہ دیا جائے. پھر کہ بس میری اتنی خواہش ہے کہ وہ پیراہن جو وحی کے نزول کے وقت آپ زیب تن فرماتے تھے, مجھ کو اس کپڑے میں دفنا دیا جائے. ادھر جناب خدیجہ نے خواہش ظاہر کی. اچھا آپ بتائیے, خدیجہ کا پیسہ کہاں خرچ ہوا؟ اللہ کے دین ہی پر تو, اللہ کے اسلام ہی پر تو. لہذا ادھر خدیجہ نے خواہش ظاہر کی, ادھر جبرائیل امین نازل ہو گئے. جبرائیل نے آ کے کہا یا رسول اللہ, خدا بعد سلام و درود فرماتا ہے خدیجہ کے کفن کی ذمہ داری ہماری ہے, خدیجہ کا کفن ہم بھیجیں گے. بڑے سے بڑا آدمی ہو ایک کفن ملتا ہے, خدیجہ کو دوہرا, تو رسول اللہ کو ایک کفن ملا ہے, خدیجہ کو دوہرا کفن ملا. ایک خواہش کہ رسول اللہ کا پیراہن, اور دوسرا اللہ نے فرمایا کہ خدیجہ کے کفن کی ہماری ذمہ داری ہے. سوشل میڈیا پر گمراہی سے بھرے سیلاب میں فجر میڈیا کا سہارا کسی کشتی سے کم نہیں ہے. یوٹیوب پر ابھی ہم سے جڑیں, اپنا اور بچوں کا مستقبل محفوظ کریں. فجر میڈیا, روشنی عقیدے کی. بحث سے جس
ذات کے لیے کفن آیا، اس کی عظمت کے بارے میں ہم اور آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم اور آپ اس کے بارے میں کیا بول سکتے ہیں؟ دیکھیے قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، پیغمبر کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، لیکن ساری ازواج ایک طرف، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا مقابلہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ اور ایک چیز جو خاص توجہ آپ اگر فرمائیے، جناب رسول اللہ کی شادیاں تو بیان کی جاتی ہیں، 9 عدد، 8 عدد، 10 عدد، لیکن یہ شادیاں کہاں ہوئیں؟ کوئی دوسری شادی مکے میں رسول اللہ نے کی ہے؟ ساری شادیاں پیغمبر کی مدینے میں ہوئی۔ مدینے میں رہے کتنے دن ہیں؟ اب یہاں سے واپس چلتے ہیں۔ رسول اللہ کی شادی جب حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ سے ہوئی تو پیغمبر کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ جناب خدیجہ کی عمر مبارک تھوڑا سا اختلاف ہے، 25 کہتے ہیں، 27 کہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 28۔ 40 سال والی جو ہے وہ شیعہ علماء بھی قبول نہیں کرتے، اور بعض بزرگان اہل سنت بھی اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ خدیجہ کی عمر اتنی نہیں جتنی مشہور ہے، 28 سال، 25 سال۔ 25 سال کی عمر میں رسول اللہ کی شادی ہوئی ہے جناب خدیجہ سے، اور رسول اللہ نے اعلان رسالت کب کیا ہے؟ 40 سال کی عمر میں، یعنی 15 برس پہلے اعلان رسالت سے اور بعثت کے جناب خدیجہ کی شادی ہوئی ہے۔ اور اس وقت وہ رسول اللہ کو پہچان چکی تھی کہ یہ رسول ہونے والے ہیں۔ اعلان رسالت کے بعد، مدینے میں حالات سدھرنے کے بعد، رسول اللہ کی زندگی میں آنا اور ہے، اور اعلان رسالت سے 25 برس پہلے پیغمبر سے شادی کرنا وہ معرفت کا الگ مرتبہ۔ 25 سال کی عمر میں پیغمبر نے خدیجہ سے شادی کی، یعنی اعلان رسالت کے 15 سال پہلے۔ اب رسول اللہ کی عمر مبارک ہو گئی 40 برس جب اعلان رسالت کیا۔ اعلان رسالت کے بعد مکہ معظمہ میں کتنے دن رہے؟ جواب 13 سال، کل 23 سال کی تبلیغ ہے، 10 سال مدینہ، تو بچا کتنا؟ 13 سال۔ تو 40 سال کی عمر میں شادی کی، 13 سال مدینے میں رہے، تو کیا عمر ہو گئی رسول اللہ کی؟ 53 سال۔ جس سال انتقال ہوا ہے جناب خدیجہ کا اور ابو طالب کا، وہ پورا سال رسول اللہ نے عام الحزن قرار دے دیا۔ دنیا میں کسی کے لیے یہ بات نہیں کہی جاتی، پورا سال عام الحزن۔ تو 1 سال تو اس میں نکل گیا، بچا 52، 12 اور یہ 15، 27 برس رسول اللہ خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ رہے ہیں، اور صرف ایک شادی کی ہے۔ جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہی ہیں رسول اللہ نے دوسری شادی نہیں کی ہے۔ اور اب جب مدینے آئے ہیں تو 53 سال کی عمر ہو چکی ہے، بڑھاپے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ 63 سال کی عمر میں حضرت کی وفات ہو گئی ہے، انتقال ہو گیا ہے۔ تو اس 10 برس میں کتنی شادیاں رسول اللہ کی کہی جاتی ہیں؟ 8، 9، 10۔ 25 سال سے لے کے 52 سال کی عمر تک، 27 سال تک اکیلے خدیجہ کے ساتھ گزارا ہے، اور 10 سال میں 10 بیویاں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اسی سے اندازہ کر لے کہ جناب خدیجہ کی شخصیت کیا ہے۔ یہاں جو 10 سال میں، اور وہ بھی بڑھاپے کی عمر میں 10 شادیاں یا 9 شادیاں یا 8 شادیاں ہوئی ہیں، تو اس کا مطلب یہ مصلحت دین کی خاطر ہوئی ہے۔ رسول اللہ نے کسی اور مقصد سے شادی یہاں نہیں کی ہے۔ اصل شادی وہی ہے جو 25 سال کی عمر میں ہوئی ہے، اور 52 سال کی عمر تک، 53 سال کی عمر تک جناب خدیجہ رسول۔ یہی وجہ ہے کہ مدینے آنے کے بعد ماشاءاللہ امہات المومنین ہیں، ایک تعداد ہے ان کی، مگر اکثر جناب خدیجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد فرمایا کرتے تھے۔ بعض امہات المومنین نے کہا کہ آپ اتنا ان کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا تم لوگ کیا سمجھو، خدیجہ اس وقت میرے اوپر ایمان لائیں جب دنیا نے مجھ کو جھٹلایا، خدیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی میرے ساتھ نہیں تھا۔ یہ ایک چیز ہو گئی عظمت حضرت خدیجہ میں۔ اور ایک چیز اور، بس آخری بات، آپ مومن ہیں، اللہ والے ہیں،
पूरी ज़िंदगी कोशिश करते हैं कि एक चीज़ भी, एक लुक़मा भी हराम का हमारी ज़िंदगी में नाजायज़ का ना आए, लेकिन फिर भी हम लोग कोई भी गारंटी नहीं ले सकते कि एक एक पैसा हमारा हलाल का है और जायज़ है। अभी तो इस्लाम आया भी नहीं है ना। लेकिन कुरान क्या कहता है कि जब हमने आपको ज़रूरतमंद पाया, ववजदका आइलन फअगना, जब हमने आपको ज़रूरतमंद पाया, हमने आपको गनी किया। पूछिए तारीख़ से कौन सा ख़जाना पैगंबर को निकला, किस ज़मीन से खोद करके सोना चांदी निकला, ये अल्लाह ने गनी किसके ज़रिए किया, सिवाय इसके कोई जवाब नहीं है कि वही खदीजा की दौलत थी जो रसूलुल्लाह के पास आई है। कौन मिलेगा दुनिया में कि जिसकी दौलत और सरवत को अल्लाह अपना माल कह दे। ववजदका आइलन फअगना, हे मेरे हबीब, हमने आपको ज़रूरतमंद पाया, यालवार पाया, हमने आपको गनी कर दिया। यकीनन ये गनी होना खदीजा के ज़रिए से है, उनके माल के ज़रिए से है। क्या तहारत और पाकीज़गी होगी उस माल की। आज उसी अजीम बीबी, मुसलमानों की माँ, उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा की वफ़ात की तारीख़ है। या अल्लाह, खदीजा का वास्ता है, हमको किसी का मोहताज अपने अलावा न बनाना। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम आपकी खिदमत में और इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में उनकी जद्दा माजिदा जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की वफ़ात की तस्लियत व ताज़ियत पेश करते हैं और चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल है कि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ से निकाह किसने पढ़ाया था। ऑप्शन ए वर्क़ा बिन नौफ़िल, ऑप्शन बी हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि या फिर ऑप्शन डी जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा। हम सब आपके जवाब के मुंतज़िर हैं। नाज़रीन, जवाब देने का सही तरीका यह है कि सबसे पहले आपका नाम, उसके बाद आपके वालिद का नाम, उसके बाद आपका सिटी, आपकी कंट्री और आखिर में आपका मोबाइल नंबर। और याद रखें ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ही मैसेज के अंदर होना ज़रूरी है। नाज़रीन, इस सवाल का जवाब आप कल 11 मार्च दोपहर 12 बजे तक ही दे सकते हैं। अगर इसके बाद आप जवाब देते हैं तो आपका जवाब कबूल नहीं होगा। सही जवाब देने वाले और शिरकत करने वाले के अलावा सबसे ज़्यादा शेयर करने वाले 10 अफराद को भी बेहतरीन इनाम से नवाजा जाएगा। उन्हें सिर्फ इन्फॉर्मेशन के तौर पर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें तादाद बता देनी है और व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। आप पूरी जानकारी के लिए हमारी रूल्स एंड रेगुलेशन वाली वीडियो भी देख सकते हैं जो हमारे इंस्टाग्राम पर भी मौजूद है, हमारे यूट्यूब पर भी मौजूद है और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। सिर्फ आप लोगों से गुजारिश की जाती है कि आप जब भी हमें मैसेज भेजें तो तमाम इन्फॉर्मेशन को एक ही मैसेज के अंदर भेजें और मुमकिन है ज़्यादा तादाद की वजह से आपका मैसेज फ़ौरन हम सीन ना कर सकें, लेकिन आपका मैसेज हमारी टीम ज़रूर सीन करती है। तो आपसे गुजारिश ये भी है कि अपने मैसेज को बार बार रिपीट ना करें कि जिसकी वजह से हमारा पूरा सीक्वेंस, हमारी पूरी तरतीब ख़राब हो जाती है। कुराकशी के ज़रिए से सिर्फ और सिर्फ 5 अफराद के नाम आते हैं कि जिनकी हौसला अफजाई के लिए हम उनको इनाम भी देते हैं, लेकिन याद रखें ये मादी इनाम है। दर हकीकत वो असली इनाम जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जानिब से है वो आप सब के लिए है। वो जो आपके इल्म में इजाफा हो रहा है, जो आप वक्त के इमाम के करीब हो रहे हैं, जो आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब हो रहे हैं, उसका इनाम हम आपको नहीं दे सकते, बल्कि उसका इनाम आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला देने वाला है। इस नियत के साथ आप शिरकत करें और हमें भी अपनी खास दुआओं में ज़रूर याद रखें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।